ڈیئر اسٹوڈنٹ، ہم جو پچھلے 3 پارٹ ہیں ان میں ہم اس مائکروسافٹ ونڈو انٹروڈکشن کے 5 پوائنٹ ہم ڈسکس کر چکے ہیں، اور ہم نے اب جو ہے کنٹرول پینل کو ڈسکس کرنا ہے۔ کنٹرول پینل جو ہے اس کو اگر ڈھونڈنے کے لیے ہم دوبارہ اسٹارٹ بٹن پہ جائیں گے۔ اسٹارٹ بٹن پہ جا کے اگر دیکھیں تو آپ کو یہ کنٹرول پینل یہاں پہ نظر آ رہا ہے۔ دوسرا اگر نظر نہ آئے تو آپ یہاں پہ جا کے اس کو لکھ سکتے ہیں کنٹرول۔ اب دیکھو اوپر کنٹرول بہت ساری لسٹ نظر آ گئی ہیں، آپ دیکھو گے کہ کنٹرول پینل کون سا ہے، تو اس پہ آپ ماؤس کا سے کلک کرو گے، لیفٹ کلک کرو گے تو یہ ایک ونڈو نظر آئی ہے مجھے، جو کہ چھوٹی ہے۔ اس کو میں بڑا کر لیتا ہوں، تو میں سینٹر والے میکسیمائز بٹن پہ کلک کرتا ہوں تو یہ بڑی ہو جائے گی۔ اب اس میں دیکھیں تو پہلے لکھا ہوا ہے سسٹم سیکیورٹی، اور اس کے نیچے چھوٹے سا لکھا ہوا ہے ریویو یور کمپیوٹر اسٹیٹس، بیک اپ، فکس۔ آپ اپنے کمپیوٹر کی سیکیورٹی اپلائی کر سکتے ہو۔ پھر سیکنڈ پوائنٹ ہے انٹرنیٹ اینڈ نیٹورک۔ نیٹورک کی جو چیزیں ہوتی ہیں اگر آپ ایڈوانس میں جاتے ہیں تو آپ وہاں پہ سینڈ کر سکتے ہیں۔ پھر یہاں پہ تیسرا پوائنٹ ہے ہارڈ ویئر اینڈ ساؤنڈ۔ اس میں آپ اپنے کمپیوٹر کی جو ہارڈ ویئر ہے یا ساؤنڈ ہے یا پرنٹر ہے یا کوئی نیا آپ نے چیز ایڈ کرنی ہے تو اس کی سیٹنگ یہاں پہ ہوں گی۔ کنٹرول پینل کا اگر چوتھا پوائنٹ دیکھیں تو یہ کہتا ہے پروگرام ان انسٹال سافٹ ویئر۔ اگر آپ نے سافٹ ویئر ایڈ کرنا ہے یا ریموو کرنا ہے تو آپ اس پہ جا کے کلک کرو گے۔ میں اس پہ پروگرام پہ کلک کرتا ہوں تو مجھے یہ جو ہے وہ اس نے آگے مجھے بتا دیا کہ پروگرام فیچر، ڈیفالٹ پروگرام اور ڈیسک ٹاپ گیجٹ۔ تو پروگرام میں جا کے میں یہ والی چینجز کر سکتا ہوں۔ میں دوبارہ واپس جانا ہے اسی جگہ پہ تو میں اس کو کلک کروں گا یہ بیک والے بٹن کو، تو یہ میں بیک اسی جگہ پہ آ گیا۔ ہمیں یہ نیچے جو پروگرام کے نیچے چھوٹی سی لائن میں لکھا ہوا ہے ان انسٹال پروگرام، تو اس پہ اگر میں کلک کرتا ہوں تو یہ مجھے جو پروگرام میں نے انسٹال کیے ہیں ان کی یہ پوری لسٹ مجھے اس نے شو کر دی ہے۔ یہ پوری لسٹ ہے ان پروگرام کی جو میں نے انسٹال کیے ہیں۔ اس میں ان کا نیم ہے، پھر یہ کس نے بنائے ہیں، پھر کب انسٹال کیے، ان کا کتنا سائز ہے ہارڈ ڈسک پہ، تو یہ ساری لسٹ مجھے دکھا رہا ہے۔ اگر میں نے کوئی پروگرام جو ہے ان انسٹال کرنا، ان انسٹال کا مطلب ہوتا ہے کہ میں نے یہاں سے ریموو کرنا ہے۔ یہ جو جتنے بھی کمپیوٹر میں پروگرام ہوتے ہیں ونڈو آپریٹنگ سسٹم کے علاوہ، وہ بعد میں ہم نے خود انسٹال کیے ہوتے ہیں۔ بہت سارے پروگرام تو مائکروسافٹ ونڈو جو ہے وہ آج کل خود ہی اپنی ونڈو میں ڈال کے ہمیں دے دیتی ہے، لیکن کچھ ایسے سافٹ ویئر ہوتے ہیں جو دوسری کمپنی نے بنائے ہوتے ہیں تو وہ ونڈو ساتھ نہیں دیتی، بلکہ ہمیں علیحدہ سے انسٹال کرنا پڑتے ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ میں ایک سافٹ ویئر یہاں سے ریموو کر دوں، تو میں یہاں سے سلیکٹ کرتا ہوں اس کو ٹاک ہیلپ ریکارڈر کو۔ یہ جو ٹاپ ہیلپ ریکارڈر ہے اس کو میں نے سلیکٹ کیا۔ اوپر اگر دیکھیں یہاں پہ تو یہ جو 2 بٹن ہیں یہ مجھے نظر آئے۔ اس پہ میں نے ان انسٹال والے بٹن پہ جب کلک کروں گا تو یہ سافٹ ویئر ان انسٹال یعنی اس کمپیوٹر سے ریموو ہو جائے گا۔ میں نے کلک کیا، اب یہ پوچھ رہے ہیں مجھے چھوٹی سی ونڈو میں آر یو شیور وانٹ ٹو کمپلیٹ ریموو ٹاک ہیلپر اسکرین، آپ اس سافٹ ویئر کو ریموو کرنا چاہتے ہیں؟ تو میں کہوں گا یس کروں گا تو یہ سافٹ ویئر ریموو ہو جائے گا۔ اگر نو کروں گا تو ریموو نہیں ہوتا، کیونکہ میں ابھی ریکارڈنگ کر رہا ہوں اور یہاں پہ یہ سافٹ ویئر اگر ریموو ہوا تو شاید کوئی گڑبڑ ہو جائے، تو میں اس کو ابھی ریموو نہیں کرتا، نو کر دیتا ہوں۔ تو اس طرح ہم جو ہے ریموو کر سکتے ہیں۔ واپس اگر ہم نے جانا ہے اسی ونڈو پہ تو ہم بیک پہ کلک کیا، پھر اسی ونڈو پہ آگے ہم، تو یہاں پہ آ کے ہم دیکھتے ہیں کہ یوزر اکاؤنٹ اور فیملی سیفٹی یہ کیا چیز ہے، کہ اگر ہم نے کوئی نیا اکاؤنٹ بنانا ہے تو ہم یہاں پہ کلک کریں گے۔ یہ یوزر اکاؤنٹ پہ پھر میں جاتا ہوں، کلک کرتا ہوں، تو یہاں پہ دیکھیں میں نے جو ایک یوزر بنایا ہوا ہے وہ ہے یاسر کے نام سے، تو یہ اس کو میں نے بنایا ہوا ہے۔ میں چاہتا ہوں یہ اس کی پراپرٹی سائٹ پہ نظر آ رہی ہیں کہ اس یوزر پہ ہم کیا کیا کام کر سکتے ہیں۔
بالفرض اگر اس یوزر کا میں نے پاسورڈ چینج کرنا ہے تو یہ میں اوپر جو چینج پاسورڈ ہے اس پہ کلک کروں گا. جو ہی میں کلک کروں گا تو مجھے یہ ایک ونڈو اوپن ہوگی جہاں پہ وہ یہ مجھے شو کر رہا ہے کہ آپ کرنٹ پاسورڈ انٹر کریں، پھر آپ نیو پاسورڈ کریں، کنفرم کریں. تو جب میں سارے یہ چیزیں انٹر کر دوں گا تو یہ پاسورڈ پھر اینڈ پہ آ کے نیچے جو بٹن ہے اس پہ کلک کروں گا تو یہ پاسورڈ چینج ہو گیا. تو میں اس یہاں پہ چینج نہیں کرتا، آپ اپنے کمپیوٹر پہ چینج کر سکتے ہو. اگر ہم نے نیا یوزر بنانا ہے تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ یہاں پہ جا کے دیکھتے ہیں مینیج این ادر اکاؤنٹ. یہ جو لکھا ہوا ہے مینیج این ادر اکاؤنٹ، اس پہ میں اگر کلک کرتا ہوں تو میں جو ہے وہ ایک نیا اکاؤنٹ بنا سکتا ہوں. یہاں پہ نیچے دیکھیں یہ گیسٹ اکاؤنٹ ہوتا ہے جو کہ بائی ڈیفالٹ بنا ہوتا ہے. گیسٹ کہتے ہیں کہ مہمان، یعنی اس اکاؤنٹ میں آپ مہمان کے طور پہ اس کمپیوٹر میں آپ لاگ ان کر سکتے ہیں لیکن کوئی اس میں چینجز وغیرہ نہیں کر سکتے. یعنی اس گیسٹ اکاؤنٹ جو ہے اس کے پاس کوئی پرمیشن نہیں ہوتی، آپ کمپیوٹر میں کوئی چیز ڈیلیٹ یا اس طرح کی کوئی گڑبڑ نہیں کر سکتے. ابھی اس کا سٹیٹس جو ہے وہ آف ہے. میں اس کو اگر آن کر دوں تو یہ گیسٹ اکاؤنٹ بھی میرے کمپیوٹر پہ لاگ ان نظر آنا شروع ہو جائے گا. جس بندے کو یاسر والے یوزر نیم کا پاسورڈ نہیں پتہ وہ گیسٹ اکاؤنٹ کے ذریعے کمپیوٹر میں لاگ ان ہو سکتا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نیا اکاؤنٹ بنا لیتے ہیں. ہم نیا اکاؤنٹ یہ نیچے اگر دیکھیں تو میں نے کریٹ نیو اکاؤنٹ پہ کلک کیا. یہ جو چیزیں ہیں تو میں یہاں پہ اس کا بنا لیتا ہوں علی کے نام سے ایک میں بنا لیتا ہوں. یہ میں نے علی انٹر کیا اور نیچے میں نے ٹائپ بتا دی کہ اسٹینڈرڈ کرنی ہے یا ایڈمنسٹریٹر کرنا ہے. اسٹینڈرڈ کر لیتا ہوں، پھر میں کریٹ اکاؤنٹ کرتا ہوں تو یہ ایک نیا اکاؤنٹ علی کے نام سے بن گیا ہے. اب علی کے اوپر اگر میں کلک کرتا ہوں تو مجھے ساری جو سیٹنگ ہے علی کی، یہ دیکھیں علی کی مجھے سیٹنگ نظر آنا شروع ہو گیا. علی والا جو میں نے اکاؤنٹ بنایا تو اس میں جا کے میں جو ہے میں نیم چینج کر سکتا ہوں، پاسورڈ، پکچر اور بہت ساری چیزیں میں چینج میں اس کو ڈیلیٹ کرنا چاہ رہا ہوں تو میں ڈیلیٹ پہ کلک کروں گا تو یہ جو ہے مجھے پوچھے گا کہ آپ نے جو اکاؤنٹ بنایا ہے اس کے اندر جو چیزیں ہیں وہ ڈیلیٹ کرنی ہے. تو میں کہتا ہوں یس، میں اس کو ڈیلیٹ کر دیتا ہوں. تو یہ میں جا کے کلک کیا ڈیلیٹ پہ تو یہ جو اکاؤنٹ میں نے بنایا تھا وہ ڈیلیٹ ہو گیا. اور اگر دیکھیں تو پھر میرے پاس دوبارہ جو بچے ہیں اکاؤنٹ، پہلے 3 آ گئے تھے اب صرف 2 ہی ہے. تو اس طرح آپ اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں، پاسورڈ چینج کر سکتے ہیں، اس کی جو ہے کیا پاسورڈ پکچر چینج کر سکتے ہیں. اس طرح کی ساری آپ سیٹنگ جا کے کر سکتے ہیں. یہ آپ کو اس سیٹنگ کرنے کے لیے آپ کو جانا ہوگا کنٹرول پینل، اور کنٹرول پینل میں آگے ہے یوزر نیم، اور یوزر نیم پہ آپ جا کے یہ کام کر سکتے ہو. مجھے اب کافی آگے آ گئے ہوں تو مجھے واپس جانے میں مشکل ہو رہی، تو یہاں پہ میں دیکھوں اگر تو مجھے یہ کنٹرول پینل ہے یہ اوپر جو پاتھ میں، چلو میں بیک بٹن سے بھی جا سکتا ہوں. ویسے میں ڈائریکٹ دوبارہ اگر جانا چاہوں تو سٹارٹ بٹن میں جاؤں اور جا کے کنٹرول پینل پہ کلک کروں تو پھر سے کنٹرول پینل میں اوپن کر سکتا ہوں. اگر کنٹرول پینل میں کوئی کام کرنا چاہ رہا ہوں اور وہ مجھے مل نہیں رہا تو میں یہاں پہ جا کے اس کو ڈھونڈ لوں گا. جیسے میں یہاں پہ لکھوں سرچ میں، یہ جو اوپر سرچ والا ایریا ہے یہاں پہ میں کوئی کام کرنا چاہ رہا ہوں اور وہ مجھے کنٹرول پینل میں نظر نہیں آ رہا تو میں جا کے اپنی مرضی سے یہاں پہ لکھتا ہوں اکاؤنٹ. کیا لکھوں؟ اکاؤنٹ. ٹھیک ہے، یہ اکاؤنٹ آ گیا جو ہم نے یوزر کے ابھی اکاؤنٹ بنائے تھے تو ان کی لسٹ یہاں پہ مجھے نظر آ گئی. تو کنٹرول پینل میں ہم نے دیکھا یوزر کیسے ہم کریٹ کرتے ہیں. اور پھر اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم ڈیسک ٹاپ کا اس کے کوئی پکچر چینج کرنی، ڈیسک ٹاپ بیک گراؤنڈ چینج کرنا ہے، ریزولیشن کا مطلب ہے کہ آپ نے بڑی بڑی چیزیں نظر آئیں یا چھوٹی چھوٹی چیزیں نظر آئیں تو آپ یہاں سے کر سکتے ہو. ٹائم کلاک سے سیٹ کر سکتے ہو. یہ ساری چیزیں آپ کنٹرول پینل پہ جو ہے سیٹ اپ آپ کر سکتے ہو. تو ہم انشاءاللہ جو نیکسٹ لیکچر میں جو ہمارا کوئی اور چیزیں رہ گئی ہیں ڈیٹ اینڈ ٹائم وہ ہم دیکھیں گے کیسے چینج کریں گے.